17ویں صدی کا آغاز سلطنت عثمانیہ کے لیے کافی ہلچل والا دور تھا۔ آج ہم اسی زمانے کا ایک جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، خاص طور پہ سلطان مصطفیٰ اول اور عثمان ثانی کے ادوار کا۔ ہاں، اور یہ ایک تاریخی تجزیے پر مبنی ہے۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ اندرونی کشمکش کیسی تھی۔ بالکل، اور کیسے ایک سلطان اپنی ہی فوج کے ہاتھوں قتل ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور کیا یہ سب سلطنت کے زوال کی طرف اشارے تھے؟ یقیناً یہ ابتدائی اشارے سمجھے جا سکتے ہیں۔ کہانی میں ڈرامہ بھی بہت ہے۔ ایک سلطان جو ذہنی طور پر مستحکم نہیں، بار بار تخت پر آتے ہیں، اور پھر ایک نوجوان سلطان، اصلاحات کی کوشش اور ایک المناک انجام۔ جی، تو شروعات ہوتی ہے سلطان احمد اول کی وفات سے۔ روایت سے ہٹ کر ان کے بھائی مصطفیٰ اول تخت پر بیٹھے۔ بیٹے کی بجائے بھائی، یہ تو نئی بات تھی۔ جی، یہ اکبر ارشد نظام کا نتیجہ تھا، یعنی شہزادوں کو قتل کرنے کے بجائے خاندان کا سب سے عمر رسیدہ مرد جانشین بنے گا۔ اچھا، خون ریزی روکنے کے لیے مقصد تو یہی تھا، مگر اس سے مصطفیٰ جیسے امیدوار کا راستہ کھلا جو ذہنی طور پر شاید تیار نہیں تھے۔ اور ان کا پہلا دور تو بہت ہی مختصر رہا۔ صرف 96 دن۔ کہتے ہیں قید نے ان کی ذہنی حالت پر اثر ڈالا تھا، تو انہیں جلدی ہٹا دیا گیا۔ جی، معزول کر کے واپس محل میں نظر بند۔ پھر کون آیا؟ پھر آئے احمد اول کے بیٹے عثمان ثانی، فروری 1618 میں۔ عمر صرف 14 سال تھی۔ 14 سال؟ اور آتے ہی فوج کو انعامات دینے پڑے ہوں گے، یعنی چری کو۔ بالکل، یعنی چری کو خوش کرنا ضروری تھا۔ خزانے پر تقریباً 60 لاکھ دکات کا بوجھ پڑا اس سے۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی رقم تھی۔ جی ہاں۔ اور مشرق میں صفویوں سے جنگ، وہ کیسی چل رہی تھی؟ ایران سے؟ وہ کچھ خاص نہیں رہی۔ عثمانی مہم ناکام ہوئی، حالانکہ ان کے اتحادی کرمیا کے خان نے کچھ مدد کی۔ تو کیا ہوا؟ سپٹمبر 1618 میں معاہدہ سراؤ کرنا پڑا، بہت سے علاقے واپس دینے پڑے۔ یعنی ایک طرح کی ناکامی۔ جی، اور عثمان ثانی نے اس پر سپہ سالار خلیل پاشا کو ہٹا بھی دیا۔ تو مشرق میں سیٹ بیک کے بعد ان کی توجہ فوج پر گئی ہوگی، یعنی چیری پر۔ بالکل، پولینڈ کے خلاف مہم میں، خاص کر جنگ خوتین میں، انہوں نے خود دیکھا کہ یونیچیری کتنے ناکارہ ہو گئے ہیں، سرکش بھی۔ اچھا، تو انہوں نے کیا سوچا؟ یہیں سے انہوں نے بہت بڑی اصلاحات کا منصوبہ بنایا۔ وہ یونیچیری کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ختم کرنا؟ یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ جی، اور اناطولیہ، شام، مصر کے مقامی ترکوں پر مشتمل نئی فوج بنانا چاہتے تھے۔ صرف فوج ہی نہیں، سنا ہے دارالحکومت بھی بدلنا چاہتے تھے۔ ہاں، استنبول سے اناطولیہ، علماء کا اثر کم کرنا، ترکوں میں شادیوں کو فروغ دینا، لباس، قوانین میں تبدیلی، کافی کچھ تھا۔ یہ سب جنگ خوتین کی وجہ سے، یا وہ پہلے ہی ایسا سوچ رہے تھے؟ کہنا مشکل ہے، شاید دونوں۔ وہ نوجوان تھے، پرجوش تھے۔ ان اصلاحات کے لیے وہ حج پر جانے کا کہہ رہے تھے، نئی فوج بڑھتی کرنے کے لیے۔ جی، حج کا بہانہ بنایا، حالانکہ عثمانی سلطان حج پر نہیں جاتے تھے۔ تو یونیچیری سمجھ گئے ہوں گے۔ بالکل، یہی منصوبہ بغاوت کی وجہ بنا۔ 18 مئی 1622 کو یونیچیری نے بغاوت کر دی۔ اور عثمان کی حمایت کسی نے نہیں کی؟ حیرت انگیز طور پر نہیں، حتیٰ کہ مصطفیٰ اول کی والدہ نے بھی باغیوں کا ساتھ دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ عثمان کامیاب ہوئے تو مصطفیٰ کو قتل کروا دیں گے۔ اور پھر وہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جی ہاں، عثمان ثانی کو گرفتار کیا، معزول کیا، اور مصطفیٰ اول کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا۔ اور پھر نئے صدر اعظم داؤد پاشا نے، جو عثمان کے سخت مخالف تھے، قید میں جا کر عثمان ثانی کا گلا گھونٹ دیا۔ صرف 18 سال کے تھے۔ اپنی ہی فوج کے ہاتھوں، عثمانی تاریخ میں پہلی بار؟ جی بالکل، یہ پہلا موقع تھا کہ فوج یا ریاستی اہلکاروں نے سلطان کو قتل کیا۔ اس کے بعد تو حالات بہت خراب ہو گئے ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ اناطولیہ، عراق میں بغاوتیں پھوٹ پڑیں، لوگ عثمان کے قتل کا بدلہ چاہتے تھے۔ اور مصطفیٰ اول کا دوسرا دور کیسا رہا؟ مکمل ناکام۔ اصل طاقت والدہ کے ہاتھ میں، بدامنی، رشوت عام تھی۔ داؤد پاشا کا کیا ہوا؟ قاتل کا؟ اسے بھی بعد میں قتل کر دیا گیا۔ اور سلطنت کا کیا حال تھا بیرونی محاذ پر؟ صفویوں سے دوبارہ جنگ چھڑ گئی اور بغداد، بصرہ جیسے اہم شہر ہاتھ سے نکل گئے۔ استنبول میں برطانوی سفیر نے بھی لکھا ہے اس بارے میں۔ جی، سر تھامس رو نے۔
انہوں نے سلطنت کی کمزوری اور ابتر حالت کا ذکر کیا ہے۔ تو آخرکار مصطفیٰ اول کو پھر ہٹا دیا گیا۔ جی، اگست 1623 میں دوسری بار موصول ہوئے، کل ملا کر 1.5 سال سے کچھ زیادہ حکومت کی۔ اور ان کے بعد؟ ان کے بعد عثمان ثانی کے بھائی مراد چہارم تخت پر بیٹھے، صرف 12 سال کے تھے۔ تو یہ دور واقعی بار بار کی موصولیاں، ایک سلطان کے قتل اور گہرے عدم استحکام کا تھا۔ جی، اس نے بالکل واضح کر دیا کہ سلطان اور ینیچری کے درمیان طاقت کا توازن کتنا بگڑ چکا تھا۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا عثمان ثانی کی وہ جو بڑی اصلاحات تھیں، ہاں، کیا وہ اس وقت کے حالات میں مطلب ینیچری اور دوسرے طاقتور گروہوں کے ہوتے ہوئے کامیاب ہو سکتی تھیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا وہ شروع سے ہی ناکام ہونے کے لیے تھیں، یا اگر وہ کوئی مختلف طریقہ اپناتے، زیادہ محتاط رہتے؟ تو شاید وہ خود کو اور سلطنت کو اس زوال سے بچا سکتے۔ شاید۔ یہ غور طلب نکتہ ہے کہ کیا کوئی اور راستہ ممکن تھا؟